السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم وإن عمار تقتلوه فئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار۔ شرح صحیح البخاری جلد 2 صفحہ نمبر 407 میں امام اقوام السنہ اصبہانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں قوله يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار، فرمانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمار انہیں جنت کی طرف بلائیں گے، وہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہنم کی طرف بلائیں گے، یعنی الخوارج الذین دعاهم الى الجماعہ، ان سے مراد خوارج ہیں جن عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جماعت میں شامل ہونے کی دعوت دی تھی۔ یہ بات کسی صحابی کے حق میں نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کنتم خیر امہ اخرجت للناس، تم امت کے بہترین لوگ ہو اور لوگوں کی رہنمائی کے لیے منتخب کیا گئے ہو۔ اہل لغت اور مفسرین کے مطابق اس آیات سے مخاطب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس حدیث میں باقی جماعت کے مصداق خوارج ہیں جو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر میں گھسے ہوئے تھے، جن کی شر انگیزیوں اور سازشوں کی وجہ سے صحابہ کرام کے درمیان 2 جنگیں ہوئیں۔ اس حدیث سے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی صحابہ مراد نہیں ہے، کیونکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گروہ کے لیے اسلام کی شہادت دی ہے۔ آج شیعہ بدبخت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی کہتے ہیں۔ جاؤ شیعہ کتاب رجا کشی کا صفحہ نمبر 102 دیکھو، جس میں لکھا ہے اگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغی تھے تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے خلافت سے دستبردار ہو کر امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کیوں کی؟ بیعت ہی نہیں کی، بلکہ اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا منبر مغوا کر اپنے والد کی مسجد میں رکھا اور خود نیچے بیٹھے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو منبر میں بٹھایا اور کہا کائنات کے لوگوں سن لو، آج میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم علی کا بیٹا خلافت سے دستبردار ہو کر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ بتاتا ہوں۔ اگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی جماعت نعوذ باللہ باغی اور جہنمی تھی تو مصنف ابن شعبہ کی حدیث نمبر 3935 کا کیا مطلب ہے، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا قاتلنا وقاتلهم فی الجنہ۔ یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں تضاد ہرگز ممکن نہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث عمار کی روح سے جو باغی اور جہنمی گروہ ہے وہ خلافت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغیہ گروہ ہے، جسے مسند احمد 12238 میں منافقین کہا گیا ہے۔ کیا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح البخاری 29-24 میں فرمان نظر نہیں آتا اول جیشن من امتی یغزون البحر قد اوجبوا؟ حافظ ابن الحجر فتح الباری شرح صحیح البخاری جلد نمبر 6 صفحہ 103 میں فرماتے ہیں قد اوجبوا ای فعلوا فعلا وجبت لهم به الجنہ۔ کیا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند احمد میں کی گئی دعائیں نظر نہیں آتی؟ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ ولا تعذبہ۔ اور سیدنا عرباد بن ساریہ سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاویہ کے بارے میں کہتے ہیں وہ سنا اللہم علمہ الکتاب والحساب واقی العذاب۔ اور ام المؤمنین سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں فتنے کے دور میں حالات کا مشاہدہ کرتی رہی، تب میں تمنا کیا کرتی تھی اللہ معاویہ من عمری فی عمری۔ جاؤ تاریخ دمشق اٹھا کر دیکھو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا کون نظر آتا ہے؟ ما رأیت احدا بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسود من معاویہ۔ اور المعلم بفائد المسلم جلد نمبر 3 صفحہ 242 میں علامہ ماضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں معاویہ من عدول الصحابۃ وافاضلهم۔ آج کوئی کالے منہ والا اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھونکتا ہے تو میں اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح مسلم 2541 میں فرماتا ہوں لا تسبوا احدا من اصحابی۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا امام صاحب کچھ لوگ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن زبیر کو برا بھلا کہتے ہیں، ان پر لعنت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا الا اولئک الذین یلعون لعنت اللہ۔ اور مجموع الفتاوی میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں من لعنہم فقد عصى اللہ ورسولہ۔ اگر آج بھی کسی کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر دکھ ہو
تکلیف ہو، بیماری ہو، ان پر اعتراض ہو، ان کی شان پر کوئی شبہ ہو، تو میں ابھی اس وقت ہر اس شخص سے گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوں، امیر معاویہ کی شان پر، ان کے ایمان پر، ان کے اسلام پر، ان کی حکومت پر، ان کی امانت اور دیانت پر، اور سیدنا علی اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ سے صلح پر، فیات الباغیہ پر۔ اس سے آگے بڑھیے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت پر۔ جسے کوئی اعتراض ہے نا امیر معاویہ پر، لے آئے، امیر معاویہ کا نوکر اور خادم حاضر ہے، آئے کوئی امیر معاویہ کا دشمن ہم سے بات کرے، اللہ کی قسم مجھے تو اپنے رب کے انصاف پر اتنا یقین ہے کہ امیر معاویہ کے دشمن اپنے رب کے سامنے ذلیل و رسوا کر کے پیش کیے جائیں گے۔ اس لیے میں کہتا ہوں یہ بات مناسب نہیں لگتی اے سکنے ور، یہ بات مناسب نہیں لگتی اے سکنے ور، حق بات بھی ہو اور لہجے میں للکان نہ ہو۔ حضرات میں کہنا چاہتا ہوں صرف 10 گھنٹے کی گفتگو ایک طرف اور یہ 5 لفظ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ایک طرف، یہ 5 لفظ 10 گھنٹے کی گفتگو پر باری ہیں۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون وما علینا الا البلاغ المبین۔